السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کو 22 سے 23 دن ہو گیا ہے۔ ہزاروں ہزار بچے، بوڑھے، جوان، مائیں اور بہنیں اپنی جان کی قربانی دے چکی ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، یعنی ہزاروں ہزار سے بھی زیادہ ایسے لوگ ہیں جو زخمی ہیں، اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہے ہیں۔ یعنی پورے فلسطین کے اندر ابھی افراتفری کا ماحول بنا ہوا ہے، رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں، چیخنے چلانے کی صدا کانوں کے اندر گونج رہی ہے۔ یعنی پورے فلسطین کے اندر ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے، اور یہ جنگ ابھی تک چل رہا ہے۔ کب تک چلے گا کوئی گارنٹی نہیں، کسی کا کچھ پتہ نہیں، اور یہ جنگ چل رہا ہے اور کب تک چلے گا اس کا تو کوئی گارنٹی نہیں۔ کب تک معصوم لوگوں کے خون بہیں گے، کب تک معصوم اور مظلوم لوگوں کے گھروں کو تباہ و برباد کیا جاتا رہے گا، اور کب تک معصوم بچے کے جسم کو خون سے لت پت ہم دیکھیں گے، کوئی گارنٹی نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ ورلڈ وار 3 تک بھی چلا جائے، اس کا کوئی گارنٹی نہیں، کوئی عطا پتہ نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، پوری کوشش کہ فلسطین کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور اس کے سامنے دنیا کی ساری طاقتیں، جتنی قوتیں ہیں، سب تماشا بن کر دیکھ رہی ہے۔ کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنی قوت نہیں کہ اس کے ظلم کو روک سکے، اس کے ظلم کا مقابلہ کر سکے، کسی کے اندر طاقت نہیں۔ اور دنیا کی جتنی طاقت ہے، قوت ہے، سب اس کے سامنے سر جھکا چکی ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو چاہے گا وہ کر سکتا ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے، اور ہمیں امید ہے اپنے اللہ سے، جو کائنات کے ذرے ذرے پر بادشاہت جمانے والا ہے، جس کی بادشاہت کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ ہمیں اس سے امید ہے، انشاءاللہ ایک دن ضرور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو فتح یاب کرے گا، اور یہود کو اللہ رب العالمین اور اسرائیل کو اللہ رب العالمین صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ اور مسلمانوں اور میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ فلسطین کی اس حالت کو دیکھ کر مایوس نہیں ہوئیے، غم نہیں کیجیے۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہودی سے تم جنگ کرو گے، یا یہودی تم سے جنگ کرے گا، اور وہ شکست کھا کر بھاگتے پھرے گا، اور تم اسے قتل کرو گے، تم اسے مارو گے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے اگر چھپ جاتا ہے تو پتھر یہ کہے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آؤ اسے قتل کرو، اسے مارو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ غم نہیں کیجیے، فلسطین کی اس حالت کو دیکھ کر آپ مایوس نہیں ہوئیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی وہ دن ضرور لائیں گے جس کی پیشنگوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ہم یہودی کو شکست دیں گے، اور ہم انشاءاللہ فتح یاب ضرور ہوں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج فلسطین اور مسجد اقصیٰ ہم سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں اٹھو، سوچو، اپنے رخوں کو بدلو، اپنی زندگی کو تبدیل کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے سامنے رو اور گر گراؤ۔ ہمیں اس امت کو بے دینوں کی کوئی ضرورت نہیں، اس امت کو محمد بن قاسم جیسوں کی ضرورت ہے۔ اس امت کو ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ناچنے والوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس امت کو طارق بن زیاد کی ضرورت ہے۔ اس امت کو کسی فلم کے اسٹار یا کسی سنگر کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس امت کو خالد بن ولید، عبیدہ بن جراح، عمر بن العاص اور صلاح الدین ایوبی جیسوں کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے رخوں کو بدلیے، اپنی زندگی کو تبدیل کیجیے، سوچئے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک ہی حل ہے مسلمانوں، ایک ہی حل ہے۔ اپنے آپ کو تیار کیجیے، اپنی سینوں کے اندر آگ بھریے، اپنے دلوں کے اندر چنگاریاں جلا لیجیے، اپنے ذہنوں میں شعلے جلا لیجیے۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو تبدیل کیجیے، اپنے بازوؤں میں زور پیدا کیجیے، اپنے
پیشانی کو سجدوں سے سجائیے، اپنے سینوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیجیے، اپنے دلوں کو قرآن کی قندیلیوں سے، قرآن کی تلاوتوں سے روشن کیجیے۔ زبان پر نعرہ تکبیر ہونی چاہیے، زبان پر اللہ کی فتح و نصرت کی دعا ہونی چاہیے۔ پھر دیکھیے دنیا کی ساری طاقتیں، دنیا کی ساری قوتیں آپ کے پیروں اور آپ کے قدموں تلے آ جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے آپ سے وعدہ کیا ہے اور اللہ رب العالمین وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ آپ سے وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم سربلند رہو گے، تمہاری حکمرانی ہوگی، تم دنیا پر حکومت کرو گے اگر تم مومن رہو گے۔ میرے بھائی اور دوستو، اپنے آپ کو چینج کیجیے، اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو بدلیے، اپنی زندگی کے اندر سے کوئی تبدیلی لائیے، انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوئیے گا اور یہ امت مسلمہ بھی کامیاب ہوگی۔